ایک طرف قرآن اندازی میں نام نکلنے پر آپ علیہ السلام کو دریا میں ڈالے جانے کا سامان ہو رہا تھا، تو دوسری طرف ایک بہت بڑی مچھلی اللہ تعالیٰ کے حکم پر کشتی کے قریب منہ کھولے موجود تھی کہ آپ علیہ السلام کو اپنے پیٹ میں جگہ دے۔ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت یونس علیہ السلام کے قصے کو قرآن پاک میں ایک انوکھا قصہ کیوں کہا گیا ہے؟ حضرت یونس علیہ السلام کا کیا گناہ تھا کہ انہیں سمندر میں پھینکا گیا اور وہ 40 دن تک مچھلی کے پیٹ میں کیسے زندہ رہے؟ آج کی ویڈیو میں ہم حضرت یونس علیہ السلام کا مکمل قصہ آپ کے سامنے بیان کریں گے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ویڈیو لائک کر کے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں۔ حضرت یونس علیہ السلام ایک عظیم اور کریم نبی تھے۔ ان کا قصہ قرآن پاک میں ایک انوکھا قصہ ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کی عمر مبارک 28 سال تھی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اہل نینوہ کی رشد و ہدایت پر مأمور فرمایا اور انہیں منصب نبوت سے سرفراز کیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو آشوریوں کی ہدایت کے لیے عراق بھیجا۔ یہ کافر و مشرک لوگ تھے۔ اس قوم کا مرکز اس وقت نینوہ تھا، جس کے وسیع کھنڈرات آج بھی دریائے دجلہ کے کنارے مشرقی کنارے پر آباد موصل شہر کے عین مطابق پائے جاتے ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام نے آشوریوں کو وحدہ لا شریک کی دعوت دی تو انہوں نے حضرت یونس علیہ السلام کو جھٹلایا اور بتوں کی پرستش چھوڑنے سے انکار کر دیا اور اسی کفر پر ڈٹے رہے، اور پھر انہوں نے یونس علیہ السلام پر ظلم و ستم شروع کر دیا۔ انہیں دھمکیاں دی گئیں اور دعوت حق کا مذاق اڑایا۔ تب مسلسل حضرت یونس علیہ السلام ان کی مخالفت سے متاثر ہو کر قوم سے خفا ہو گئے اور ان کو 3 دن میں آنے والے دردناک عذاب الہی کی بد دعا دی۔ جب ان کی سرکشی اور نافرمانی انتہا کو پہنچ گئی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو حکم دیا کہ لوگوں کو آگاہ کر دو کہ 3 دن کے اندر اندر ان پر عذاب آنے والا ہے۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے قوم میں اس عذاب کا اعلان کر دیا۔ یہ سن کر قوم یونس علیہ السلام نے آپس میں مشورہ کیا تو اس بات پر ان سب کا اتفاق ہوا کہ یونس علیہ السلام کو کبھی جھوٹ بولتے نہیں دیکھا گیا۔ مشورے میں یہ بھی طے ہوا کہ دیکھا جائے اگر یونس علیہ السلام رات بستی میں اپنے گھر میں مقیم رہتے ہیں تو سمجھ لو کہ کچھ نہیں ہوگا، اور اگر وہ یہاں سے کہیں اور چلے جاتے ہیں تو یقین کر لو کہ صبح عذاب ضرور آئے گا۔ چنانچہ حضرت یونس علیہ السلام رات کو اس بستی سے نکل گئے۔ صبح ہوئی تو عذاب الہی ایک سیاہ دھوئیں اور بادل کی شکل میں بستی والوں کے سروں پر منڈلانے لگا۔ جب وہ ان کے قریب ہونے لگا تو لوگوں کو یقین ہو گیا کہ اب وہ سب ہلاک ہونے والے ہیں۔ یہ دیکھ کر حضرت یونس علیہ السلام کو تلاش کیا گیا کہ ان کے ہاتھ پر ایمان لے آئیں اور توبہ کر لیں، مگر آپ علیہ السلام کو نہ پایا تو خود ہی اخلاص نیت کے ساتھ توبہ استغفار میں لگ گئے اور اپنے گھروں سے ایک میدان میں نکل آئے۔ عورتیں، بچے اور جانور سب اس میدان میں جمع کر دیے گئے۔ تمام بستی والے ٹاٹ کے کپڑے پہن کر عجز و انکساری کے ساتھ توبہ کرنے اور عذاب سے پناہ مانگنے میں اس طرح مشغول ہوئے کہ پورا میدان آہ و بکا سے گونجنے لگا۔ آثار عذاب دیکھ کر جب آشوریوں نے توبہ استغفار کی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا اور ان سے عذاب ہٹا دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام کا اپنی قوم سے ناراض ہو کر چلے جانا ہجرت تھی، مگر انہیں اس کا حکم نہیں دیا گیا تھا۔ وہ عذاب کی اطلاع دینے کے بعد اللہ کی اجازت کے بغیر اپنا علاقہ چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ ادھر حضرت یونس علیہ السلام بستی سے باہر اس انتظار میں تھے کہ اب اس قوم پر عذاب نازل ہوگا۔ ان کے توبہ استغفار کا حال انہیں معلوم نہ تھا۔ جب عذاب ٹل گیا تو انہیں فکر ہوئی کہ اب تو قوم مجھے جھوٹا قرار دے دے گی، کیونکہ میں نے اعلان کیا تھا کہ 3 دن کے اندر عذاب آ جائے گا۔ اس قوم کا قانون تھا کہ جس شخص کا جھوٹ معلوم ہو اور وہ اپنے کلام پر کوئی شہادت پیش نہ کر سکے تو اسے قتل کر دیا جاتا تھا۔ تو یونس علیہ السلام کو فکر ہوئی کہ انہیں بھی جھوٹا قرار دے کر قتل کر دیا جائے گا۔
اس رنج و غم اور پریشانی کے عالم میں اس شہر سے نکل جانے کا ارادہ کر کے چل دیے، یہاں تک کہ وہ بحیرہ روم کے کنارے پہنچ گئے۔ وہاں ایک کشتی دیکھی جس میں لوگ سوار تھے۔ آپ علیہ السلام کو ان لوگوں نے پہچان لیا اور کرائے کے بغیر سوار کر لیا۔ کشتی روانہ ہو کر جب وسط میں پہنچی تو دفعتاً ٹھہر گئی، آگے بڑھتی تھی اور نہ پیچھے۔ کشتی والوں نے منادی کی کہ ہماری اس کشتی میں کوئی ظالم، گناہگار یا بھاگا ہوا غلام سوار ہو جاتا ہے تو یہ کشتی خود بخود رک جاتی ہے۔ ایسے آدمی کو چاہیے کہ خود کو ظاہر کر دے تاکہ اس کی وجہ سے سب پر مصیبت نہ آئے۔ اس پر یونس علیہ السلام بول اٹھے کہ وہ بھاگا ہوا غلام گناہگار میں ہی ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے دریا میں ڈال دو تو تم سب اس عذاب سے بچ جاؤ گے، مگر کشتی والے اس پر تیار نہ ہوئے، بلکہ انہوں نے قرعہ اندازی کی تاکہ جس کا نام نکلے تو اسے دریا میں ڈالا جائے، لیکن قرعہ اندازی میں بھی آپ علیہ السلام ہی کا نام نکل آیا۔ لوگوں کو اس پر تعجب ہوا تو کئی مرتبہ قرعہ اندازی کی گئی اور ہر مرتبہ آپ علیہ السلام کا نام آتا رہا۔ ایک طرف قرعہ اندازی میں نام نکلنے پر آپ علیہ السلام کو دریا میں ڈالے جانے کا سامان ہو رہا تھا تو دوسری طرف ایک بہت بڑی مچھلی اللہ تعالیٰ کے حکم پر کشتی کے قریب منہ کھولے موجود تھی کہ آپ علیہ السلام کو اپنے پیٹ میں جگہ دے۔ حضرت یونس علیہ السلام جیسے ہی پانی میں گئے تو مچھلی نے فوراً انہیں اپنے پیٹ میں لے لیا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو حکم دیا کہ انہیں نگل لو، لیکن یہ تمہاری غذا نہیں ہے، اس لیے ان کے جسم پر کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ چنانچہ مچھلی نے یونس علیہ السلام کو اپنے پیٹ میں نگل لیا۔ یونس علیہ السلام نے جب مچھلی کے پیٹ میں خود کو زندہ پایا تو بارگاہ الہی میں اپنی ندامت کا اظہار کیا، کیونکہ وہ وحی الہی کا انتظار کیے بغیر اور اللہ تعالیٰ سے اجازت لیے بغیر امت سے ناراض ہو کر نینوا سے نکل آئے تھے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں اللہ کو پکارا اور دعا کی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی اور مچھلی نے آپ علیہ السلام کو صحیح سالم حالت میں کنارے پر ڈال دیا۔ روایت میں آتا ہے کہ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں 3 دن، 7 دن، 40 دن یا چند گھنٹے تسبیح کرتے رہے، چنانچہ مچھلی نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے سمندر کے کنارے پر اگل دیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب مچھلی نے یونس علیہ السلام کو کھلے میدان میں ڈالا تو اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام پر یکتین کی بیل اگا دی۔ ان سے پوچھا گیا کہ یکتین کسے کہتے ہیں؟ تو فرمایا کہ کدو کے پودے کو۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایک جنگلی بکری بھیج دی جو زمین کی گھاس اور جڑی بوٹیاں کھاتی تھی اور صبح و شام آپ علیہ السلام کو دودھ پلاتی تھی، حتیٰ کہ آپ علیہ السلام کی توانائی لوٹ آئی۔ حضرت یونس علیہ السلام درخت کے سائے میں جھونپڑی بنا کر رہنے لگے۔ چند دنوں کے بعد ایسا ہوا کہ اس بیل کی جڑ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیڑا لگ گیا اور اس نے جڑ کو کاٹ ڈالا۔ جب بیل سوکھنے لگی تو یونس علیہ السلام کو بہت دکھ ہوا۔ تب اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے انہیں مخاطب کیا اور فرمایا، یونس تم اس بیل کے سوکھنے پر کتنا رنج کا اظہار کر رہے ہو، جو ایک حقیر سی چیز ہے، مگر تم نے یہ نہ سوچا کہ نینوا کی 1 لاکھ سے زائد آبادی جس میں انسان بس رہے ہیں اور ان کے علاوہ جاندار بھی آباد ہیں، اس کو برباد اور ہلاک کر دینے میں کیا ہمیں کوئی ناگواری نہیں ہوگی، اور کیا ہم ان کے لیے اس سے زیادہ شفیق اور مہربان نہیں ہیں جتنا کہ تجھ کو اس بیل سے انس ہے جو تم وہی کا انتظار کیے بغیر قوم کو بددعا دے کر ان کے درمیان سے نکل آئے۔ بہرحال یونس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے صحت اور تندرستی دے کر اب دوبارہ نینوا جانے کا حکم دیا کہ قوم میں رہ کر ان کی رہنمائی فرمائی جائے۔ چنانچہ حضرت یونس علیہ السلام نینوا واپس تشریف لے گئے۔ قوم کے لوگوں نے جب انہیں دیکھا تو خوشی کا اظہار کیا۔